بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں آپ کے درمیان اور شاہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہوں گا۔ ایک تو تمام معزز مہمانان کا آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے آپ احباب تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور اسی طرح معزز علماء کرام، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر ہماری جماعت کے معززین وہ تشریف لائے، میں مناسب تو نہیں سمجھتا کہ ان کے نام نہ لوں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اپنے تمام معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں آپ دوستوں سے دعا کی اپیل ہے کہ میری انجمن اہل حدیث نہر بازار سمندری، یہ پروگرام آپ احباب جانتے ہیں کہ جہاں آپ دوستوں کی محنتیں شامل ہیں، اس میں ہماری انجمن کے امیر محترم جناب چودھری عمر حیات صاحب اور انجمن کے تمام اراکین جناب محمد سعود صاحب، ان کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رقم جو ہے ان پروگراموں پہ صرف ہوتی ہے۔ یقیناً میری انجمن نے اپنے خزانے کا منہ کھولا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اس پروگرام کو ضرور منعقد کروایا جائے۔ میری آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میری انجمن کے ان اراکین کے لیے ہمارے نئے منتخب ہونے والے امیر چودھری عمر حیات صاحب، ان کے لیے، ان کی والدہ محترمہ، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح پچھلے سال سیرت شاپ معاشر کانفرنس کی صدارت ہمارے امیر محترم جناب خواجہ محمد طاہر صاحب کر رہے تھے، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ شاہ صاحب سے گزارش کرنی ہے کہ آپ نے مفصل خطاب کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ ہمارے انجمن کے رکن ہیں، ان کے پھوپھا جان ہیں، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی پھوپھی جان بیمار ہیں، ان کے لیے۔ اور آخر میں یقیناً یہ ہماری بزم نہیں سج سکتی تھی اگر ہماری ضلعی انتظامیہ، جس میں ڈی سی او صاحب، اسی طرح ڈی ایس پی صاحب، ایس ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، اور آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پولیس کے جوان، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بھرپور ڈیوٹی دی اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہم اپنی تمام انتظامیہ کے، اسی طرح ٹی ایم اے کے تمام ملازمین جو کہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور ہماری انتظامیہ کے ایس ایچ او صاحب یہاں پر بھی تشریف لائے، ڈی ایس پی صاحب سے بھی کل امیر محترم کی میٹنگ ہوئی، بڑے خوشگوار ماحول میں۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا۔ اسی طرح محترم رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ نائب امیر پنجاب ہیں، اس کانفرنس کی اشاعت میں انہوں نے بھی بھرپور ہمارا ساتھ دیا، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح حکیم عبدالحفیظ تبسم صاحب اور ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری کے جتنے بھی اراکین امیر محترم، اور اسی طرح یوتھ فورس کے اراکین اور ان کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کے، اور خصوصاً دعا کریں ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اس بزم کو سجانے کے لیے 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام توانائیوں کو صرف کر کے آج اس بزم کو سجایا۔ ان کو دعاؤں میں مت بھولنا۔ میں آپ تمام دوستوں کا، آنے والے تمام معزز مہمانان کا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی انجمن اہل حدیث کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نہر بازار، اہل حدیث یوتھ فورس کے ہمارے شاہین نہر بازار سمندری کے، ہم ان کی طرف سے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں محترم سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ذی وقار علماء کرام اور انجمن عالی حدیث نہر پر نظار سمزری جنہ دی کاوش کوشش دی وجہ تو عظیم الشان کانفرنس تاریخ سال فقید المثال پروگرام جاری و ساری ہے. محترم مرزا سعود صاحب اور محترم رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم الامیر عمر حیات صاحب اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ سب کی محنت کوشش اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بولو کیا ہے؟ لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ آیت مبارکہ ہے 22ویں پارے دی سورۃ الاحزاب دی. اس لیے روشنی چند گزارشات عرض کرانگا. تواڈی توجہ دا طالبہ، امید ہے کہ توجہ رہے گی. ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے. وہ قادر ہے ہر چیز پر، مختار کل ہے. اس کو کوئی بندہ تکلیف کس طرح دے سکتا ہے؟ جو رب فرماتا ہے کہ جڑا اللہ نو تکلیف دے، دی تشریح توضیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے جب زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، میرے حکم سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے. میرا بندہ ہو کے مجھے گالیاں دیتا ہے کہ میری اولاد ہے جبکہ میری اولاد نہیں.
میرا بندہ ہو کے میرا شریک بناتا ہے، حصے دار بناتا ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اللہ دا ذات و صفات وچ کوئی شریک نہیں۔ جو شرک کرتا ہے اس رب کی زمین پہ رہ کے جڑا بندہ شرک کرتا ہے اور رب کو گالیاں دیتا ہے، رب کو تکلیف دیتا ہے۔ سب سے بڑا دکھ اور تکلیف یہ ہے رب کو کہ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک سمجھا جائے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ سید علی حجویری جو ہے وہ داتا ہے، کہنا آسان ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا، لیکن حقیقت میں قرآن اور حدیث پہ نگاہ دوڑائیں، سید علی حجویری کو داتا کس نے بنایا؟ قرآن کے 30 پارے اس موضوع سے خالی، احادیث کا ذخیرہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے وضاحت و صراحت فرمائی ہے کہ وقت آئے گا یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے وہ نکلے گی۔ آج ایک پہاڑ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے اور دنیا میں پھیلے گا۔ خبر قرآن اور حدیث موجود ہے۔ ذوالقرنین کی پوری تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک زمین سے جانور نکلے گا جسے قرآن دابۃ الارض کہا ہے، خدا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک آگ نکلے گی جڑے لوگوں نے ہانگ کر کے لے جائے گی میدان حشر کی طرف، جہاں پہ آپ کا یہ عنوان پورا ہوگا، سیرت شافع باشا۔ توجہ ہے باشا؟ تھوڑی توجہ ہے؟ گل سمجھ آندی بھی کوئی نہیں سمجھ آندی بھی؟ کوئی بولو چالو، ہاتھ چکو، ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاتھ چکے ماشاءاللہ، جنہاں سمجھ نہیں آ رہی ہاتھ ذرا اونچا ہاتھ چکو۔ ہاں ماشاءاللہ، 2-4 بندے تھے ہر علاقے چھوندے، بہرحال غور فرمائی۔ حدیث وچ آ گیا کہ ایک آگ نکلے گی جڑا لوگاں نو ہاں کے حشر دے میدان کی طرف، شام کی طرف لے جائے، کیونکہ میدان معاشر جو ہے اس کا آغاز عرفات سے ہوگا اور اختتام ملک شام میں ہوگا۔ اتنا بڑا حشر کا میدان ہوگا جہاں پوری کائنات کو سمجھ آئے گی کہ شافع کون ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو شان ہے آپ کی، جس پر آپ نے غالباً 56 کانفرنسیں ہو چکی اسی عنوان پر، شافع معاشر۔ کون ہے شافع معاشر؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ، یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت، یہ صفت، یہ آپ کا اسم پاک جو ہے، کس بات کی دلیل ہے کہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تھوڑے علم میں آیا ہوئے کہ کل ضلع خوشاب قائد آباد کی بستی اندر ایک بینک کے گارڈ نے اپنے ہی منیجر کو قتل کر دیا، اس بات پر کہ اس نے کہا کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس کے عقیدے، منع سوچ فکر کے خلاف یہ جملہ تھا، حالانکہ قرآن نے اس عقیدے سے بھرا ہوا ہے کہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ محمد مصطفیٰ تو شافع ہیں، مختار کل تو اللہ ہے، آپ تو شافع ہیں، مختار اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، پیغمبر شافع ہے۔ شافع ہوتا ہی وہ ہے جو مختار کل نہ ہو، سفارش کرتا ہی وہ ہے جو خود دینے والا نہ ہو۔ پیغمبر تو شافع ہے، آپ تو شافع ہیں، شافع کا خاص ہے سفارش کرنا، شافع کا معنی ہے شفاعت کرنا۔ پیغمبر شافع ہوں گے، دینے والا کون ہوگا؟ پیغمبر سجدے میں ہوں گے، اور سجدے میں اتنا طویل ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ خود میرے دل القاء کرے گا وہ کلمات، میں اس کی تعریف کروں گا، پھر خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حالانکہ سارا قرآن پڑھیے اس نے کبھی یا محمد نہیں کہا. توجہ ہے، سارا قرآن پڑھی تو سب پرانے علماء کرام کو سن دے ہو کہ اللہ پاک نے سارے قرآن پیغمبر کو یا محمد نہیں کہا. آج حشر کا میدان ہے، رب فرما رہا ہے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد کتنا جلال میں ہوگا جب فرما رہا ہوگا یا محمد. مخلوق نے رب کو سمجھا ہی نہیں، رب کی شان کو جانا ہی نہیں. اس قوم کو کیا پتا جس کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہو جانے علی. اس قوم کو کیا جانے رب کو جس نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے جانے حسین. جس نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو. تو یہ قوم کیا جانے کہ خالق کون ہے، رازق کون ہے، اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا کون ہے، داتا کون ہے. کوئی کیا سمجھے تو سنیے ذرا غور فرمائیے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل تو عطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے. سر اٹھا لیجئے اور سوال کیجئے دیا جائے گا. سوال کرنے والا کون ہے؟ محمد. دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ قیامت والا دن شافع معاشر کی حیثیت سے پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل ترین سجدے دی حالت ہے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. یا اللہ سر اٹھا کے کیا کرو؟ فرما سوال کیجئے. یا اللہ آج بھی سوال ہے، اتنا طویل سجدے کے بعد بھی سوال ہے. فرمایا ہاں یہی بتانا چاہتا ہوں. پورا حشر کا میدان لگا ہوا سجا ہوا ہے، ساری مخلوقات اگلے پچھلے سارے اعلیٰ ادنا ساری میری مخلوقات میرے سامنے کھڑی ہے اور آپ سجدے میں ہے. آج یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سجدے کے لائق کون ہے جس کو یہ ہستی سجدہ کر رہی ہے. پھر آپ اپنا سر اٹھائیں گے اور مانگیں گے تو میں کہوں گا سل تو عطا، آپ سوال کریں دیا جائے گا. یا اللہ آج بھی سوال کرنا ہے. فرما آج ہی تو بتانا ہے کہ تم سوالی ہو اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. میں داتا ہوں، دینے والا میں ہوں. آپ سل ہیں، میں توتا ہوں. آپ سوال کرنے والے ہیں، دینے والا میں ہوں. جب میرا محمد داتا نہیں ہے تو پھر بتاؤ رب کی زمین پہ اور داتا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی ساری خبریں بیان کر دی. فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے، قرب قیامت نزول ہوگا، سیدنا مہدی اس دنیا میں آئیں گے. پھر آپ نے جناب شر کی جو خبریں تھی وہ بھی امت کو بیان کر دی کہ ہر گھر میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، ہر گھر میں گانے بجانے ہوں گے، دجال آئے گا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے بیان کر دی. بتلاؤ اگر رب کی مخلوق میں کسی نے داتا ہونا ہوتا، بننا ہوتا تو خبر کس میں ہوتی؟ قرآن میں خبر ہوتی، حدیث میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی پیغمبر کے جان تو بعد اس رب کی زمین پر کسی نے داتا بننا ہو اور قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، حدیث میں ذکر نہ ہو؟ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، ذکر موجود ہے. مہدی نے آنا ہے، ذکر موجود ہے. دجال نے آنا ہے، ذکر موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ داتا نے آنا ہو ذکر موجود نہ ہو؟ سن لیجئے، تم نے علی حجویری کو داتا بنایا، پیر عبد القادر جیلانی کو غوث بنایا، کسی کو غریب نواز بنایا، کسی کو بگڑی بنانے والا، مشکل کو حاجت روا بنایا. قرآن کے الفاظ سنیے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا محبوب جی اعلان فرما دیجئے اللہ دی لعنت اس بندے ہوتے جڑا تکلیف دیندا ہے کس نو؟ جڑا اللہ نو تکلیف پہنچاندا ہے، اللہ دی ذات و صفات اندر کس نو شریک بناندا ہے، وہ اللہ کو دکھ دیتا ہے، رب کو تکلیف دیتا ہے. رب کی زمین پر آل الحدیث وہ گھرو ہے. سمندری کے دوستوں سن لو، میں پورے حالات و واقعات پہ آگاہ ہوں اور پورے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں اہل حدیث کا پیغام سنیے اور اس سٹیج پہ سے ذمہ داری کے ساتھ بات سن لیجیے. اور ہر مسلک کے احباب و افراد موجود ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. قرآن و سنت کا ایک صریحاً پیغام دینا چاہوں گا، لیکن حق بات کو چھپانا بھی مقصود نہیں ہے. توحید و سنت کا پیغام، شافع معاشر کا پیغام جو ہے، سیرت کانفرنس کا بیانیہ جو ہے، دفاع صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے اس کانفرنس کو مختص کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ میں وہ بیانیہ اس کانفرنس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے آرام سکون کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، لمبا سفر کر کے دوستیوں سے دیہات
دیہاتوں سے آئے ہیں اور جماعت کا خطیر پیسہ اس پہ جس طرح شیخ فرما رہے تھے خرچ ہوا ہے، محنتیں اس پر خرچ ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت جو اگر استہزاء میں گزار دوں، لطیفوں میں گزار دوں۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے بچا کے ایک پیغام، ایک بیانیہ اس کانفرنس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن پاک میں رب کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ بندہ اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک بنائے۔ اللہ کی رحمت ہے، پورے بصیرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، وہ گروہ جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اس وقت رب کی زمین پر وہ گروہ اہل الحدیث کا ہے جس کو آج تک کسی غیر نے بھی مشرک نہیں کہا۔ دنیا پر کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو ہمیں مشرک کہہ سکے۔ کیوں؟ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا، پیتا بھی نہیں تے کرنا بھی نہیں، تے بخاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی نے شرک نہیں کیا، اور میں کہہ سکتا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا۔ اور کہاں یاد ہے علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا احسان الہی ظہیر سے کہ کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا یا اللہ بے شمار گناہوں کو عقیدہ توحید کی چادر میں لپیٹ کے لایا ہو۔ گناہ ضرور ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ جو شرک کرے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ہدایت یافتہ گروہ جنہاں دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں۔ صحابہ شرک سے پاک، اہل حدیث بھی بولو شرک سے پاک، شرک سے بیزار وہ اہل الحدیث نہیں ہوتا جس کے عقیدے میں شرک۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کی مخلوق کو داتا کہتا ہے، اللہ کی مخلوق کو غوث کہتا ہے، سن لیجئے یہ بات بھی لکھ لو کہ ہم سے منوانا ہے، جاؤ سمندری کے جناب گھنٹہ کر کے اس چوک میں بیٹھا ہوں، آبا وضو آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں اعلان کرنا چاہوں گا سید علی حجویری کو بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو۔ بزرگ ماننے کے لیے تیار ہیں، ولایت کی حد تک ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کے تقوی کو، ان کے زہد کو، ان کی الہیت کو، ان کی صوفیت کو، ان کی بزرگی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لے آؤ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا منوانا چاہتے ہو، لکھ کے دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ رب کے پیارے تھے، وہ محبوب سبحانی تھے، وہ شیر ربانی تھے، وہ رب کے پیارے تھے۔ ان کی سیرت پر، ان کی صورت پر، ان کی قدر پر، ان کی رات پر، ان کی دن پر، ان کی خلوت و جلوت پر، ان کے تقوی و زہد پر، ان کی تصانیف پر ایک جناب خطاب کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ پیر عبد القادر جیلانی کو غوث کہو، سید علی حجویری کو داتا کہو، تو معذرت چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شان میرے رب کی ہے، رب کی مخلوق کی نہیں ہے۔ جو یہ مخلوق کو دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا بندہ اللہ نو تکلیف پہنچاندا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ دی تکلیف پہنچانا، اللہ دی ذات نہ شرک، اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا تکلیف پہنچانا ہے، بجاؤ فرانس دے صدر نے پیغمبر کو تکلیف پہنچانا چاہیے، پیغمبر کی گستاخی اور توہین کی۔ اور یاد رکھو لوگوں نے احتجاج کے طور پر بڑے غصے جلال میں کہا، فرانس کے صدر کے بارے میں بہت کچھ کہا، کسی نے کہا وہ درندہ ہے، کسی نے کہا وہ کتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم رب کی زمین پہ کوئی درندہ بھی ایسا نہیں جو میرے محبوب کی توہین کرے۔ عیسائیوں سے کہوں گا، دنیا کے عیسائی مذہب کو پیغام دینا چاہوں گا، عیسائیوں سن لو، جب تک ہم عیسی ابن مریم سے پیار نہ کریں ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یہودیوں تم سن لو، جب تک عزیر علیہ السلام اور موسیٰ کلیم اللہ پر ہم ایمان نہ لائیں ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ جس طرح پیغمبر پر ایمان، اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔
جس طرح پیغمبر کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے، اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ کی توہین کرنے والا بھی ہمارے نزدیک بولو واجب القتل ہے۔ اسلام کا یہ نمایاں وصف ہے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے یہودی رہ سکتے، عیسائی عیسیٰ حضرت موسیٰ کی توہین کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، ہم کسی ایک نبی کی توہین کر کے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ جب ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین و گستاخی کر کے کیوں تکلیف پہنچاندے ہو میرے محبوب کو، اللہ کو تکلیف دیتے ہو، میرے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ توجہ فرمانا، الدرر الکامنہ حدیث کتاب امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ دی، اس کتاب دے اندر صحیح سند نال ایک واقعہ موجود ہے۔ توجہ فرمانا، کوئی یہودی نے کچھ عیسائی اکٹھے بیٹھے نے، مسلمان نے، ایک بندے نے نبی علیہ السلام دی توہین کرنا شروع کی تھی ہے، سارے بندے خاموش ہو گئے، کافر بندہ ہے، غیر مسلم بندہ ہے، نبی علیہ السلام دی توہین کرنا شروع کر دینا ہے۔ محفل اندر مسلمان بھی بیٹھے نے، کوئی مسلمان نہیں بولے اپنے پیغمبر کی توہین سن کے۔ اور سن لو، جہاں مسلمان بیٹھے ہوں وہاں پیغمبر کی توہین ہو تو چپ رہنا کفر ہے، گناہ ہے، جان چلی جائے بولیے، کیونکہ جان اتنی عزیز نہیں ہے جتنا میرے محمد کی ذات عزیز ہے۔ جان کی کیا حیثیت ہے، وہ بخاری کی حدیث، فرمائے عمر تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے میں محمد سے محبت نہ کروں۔ جب مسلمان چپ رہے، قریب اکلے ہوتے کتا بنے ہوئے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیتا، کتے نے رسی توڑائی۔ امام بن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح سنن اللہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، کتے نے رسی توڑائی اور اس بندے والے دوڑے ہے جنہیں نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی ہے۔ مالک اٹھے ہے، انہیں کتے نو پھڑ لیا، بنیا رسی نہ، دوبارہ رسی نو گنڈے اور بن دیتا ہے۔ بندے کہنے لگے تو نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی ہے، تاں کتے نے رسی توڑائی، تاں کتا بھونکیا، تاں کتا تیرے وال دوڑے ہے۔ وہ کہنے لگا کتا کی جانے، کتا کی جانے، نبی علیہ السلام دی شان مقام، ویسے اتفاق ہویا ہے کتا میں بھونکیا ہے۔ انہیں دوبارہ توہین کرنا شروع کی تھی ہے، دوبارہ بندے چپ رہے، کتے نے دوبارہ بھونکنا شروع کیتا ہے۔ انہیں زور لگایا، رسی نو دوبارہ توڑایا ہے اور رسی نو توڑا کے چھلانگ لئیے کتے نے، اس بندے دے گردن جا کے منہ پا لیا، سارے نو چھوڑ کے جنہیں نبی علیہ السلام دی شان مقام عزت عظمت دے خلاف بات کیتی ہے، ادھو تک کتے نے چھوڑیا نہیں جب تک وہ گستاخ مر نہیں گیا۔ قرآن کی اندر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کتا بھی پیغمبر دی حرمت نہیں، تیار بیٹھا ہے، کتے بھی تیار بیٹھے نے۔ اہل سنت لوگو، اہل اسلام کیوں تسی خاموش ہو؟ کیوں نہیں کاروبار بند کرتے پیغمبر کی عزت کے لیے؟ کیوں نہیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتے، مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب علماء امت نے کہہ دیا پوری تحقیق و ریسرچ کے بعد یہ اس چیز کمپنی کا تعلق فرانس سے ہے، اس چیز کا تعلق فرانس سے ہے، اس ٹوٹل پیٹرول پمپ کا تعلق جناب یہ بھی فرانس کی کمپنی ہے، تو لہذا ان کو مالی نقصان دو پہنچاؤ، لیکن تم نے پھر بھی بائیکاٹ نہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں اور پیٹرول پمپ موجود ہے، تم اس پر گئے کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہاری دنیاوی تعلقات ہیں۔ میں پوچھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جڑا گستاخ ہے انہوں مالی نقصان پہنچاؤ، جڑا گستاخ ہے انہوں معاشی نقصان پہنچاؤ، جڑا گستاخ ہے انہوں ذاتی نقصان پہنچاؤ، جڑا گستاخ ہے وہ ہر قسم دا بائیکاٹ۔ ساڑی ساری محبت پیغمبر واسطے، ساڑا سارا پیار پیغمبر واسطے، ساڑا جینا پیغمبر واسطے، ساڑا مرنا پیغمبر واسطے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
آباؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ساری کائنات میں بڑھ کے پیار کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال۔ ایک کتا بھی پیغام دے رہا ہے، توجہ فرمانا، کتا پیغام دے رہا ہے، کتا بھی دس رہا ہے کہ میں چھڑیا نہیں گستاخ نو ادوں تک جدوں تک مر نہیں گیا، کیونکہ امت دے جمع اس مسئلے اندر کہ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا۔ ہاں میں سمجھ آگئی توڑی ساری، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا نہیں۔ تو ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکنا، میرا دل دے تو میں فرانس بھیجا تو تسی اتھے بیٹھے ہو تو کچھ نہیں کر رہے، تو آگے کی کرنا ہے جا کے۔ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، ایک باری نہیں آکنا، دو باری کہنا ہے گستاخ رسول دی صرف ایک صدا نہیں ہے جنہیں پیار نال محبت نہ کہنا، جنہوں پیارے محبوب نال پیار ہے اور فرانس دے درندے نال دشمنی ہے، ترہ پیار محبت اندر جھوم کے کبھے گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا۔ ہاتھ چوک کے ذرا پیار نال محبت اظہار کیجئے، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا نہیں، سارے مل کے کہیے، چون کے کہیے، آواز جائے پورے سمندری اندر آواز گونجے تو آڑی گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ جیڑا اللہ نو تکلیف پہنچانا ہے، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچانا ہے، او دے ہوتے دنیا اندر بھی لعنت آخرت اندر بھی پیغمبر نو تکلیف پہنچان دا ارادہ کرنا۔ حدیث بخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جڑی چھپکلی کرلی جنوں کیا جانا ہے، فرمایا نو جتے ویکھے نو قتل کر دو، مار دو، ایک ضرب اندر جڑا مار دے اللہ نو 3 نیکیاں عطا فرمانا ہے، جدا ایک ضرب اک جائے، 2 ضربہ اندر مار دے، 2 سٹا مارے تے مر جائے، اللہ اس نو بھی نیکیاں عطا کر دے، جڑا 3 ضربہ اندر مارے انہوں 10 نیکیاں مل جاندیاں نے، جڑا زور نال حملہ کرے ایک واری چھپکلی نو مار دے، اللہ نو 3 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ صحابہ نے پوچھیا محبوب جی اس کیڑے نو مارنا کیوں ہے؟ محبوب جی اس کیڑے نو کیوں مارنا ہے، چھپکلی نو کیوں مارنا ہے؟ فرمایا میرے بابا ابراہیم علیہ السلام جدو آگ دی چخا اندر سن ایک بدبخت کیڑا پھونک ماردا سی، حالانکہ آگے دے پھونک نال بھڑکی نہیں، لیکن دے دل اندر سی کہ پیغمبر نو تکلیف پہنچے، اللہ نے اس کیڑے نو لعنتی قرار دے دیتا ہے، ایک کیڑے نو واجب القتل قرار دے دیتا ہے، ایک کیڑا چھپکلی گھر اندر ورما جتے ویکھے نو قتل کر دو، کیوں؟ اے نبیاں دا گستاخ کیڑا ہے، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا۔ اے وظیفہ میں تو انہوں یاد کرانا ہے، تہجد وقت رب عرش تو اسمان دنیا پہ نزول فرما چکے، توجہ ہے ماشاءاللہ، رب تے بارے بس اتنا ہی کہنا چاہیے ہے، رب ہیٹھا آگیا اینج نہیں کہنا، رب اسمان دنیا تے نزول فرمایا کما یلیق بشانہی، جویں او دی شان دے لائے کے، جویں او دی قدرت دے لائے کے، غیر مطاعت الفاظ اللہ دی شان دے بارے، اللہ دی اسماء دے بارے، اللہ دے نزول دے بارے، خبردار کوئی بندہ خطیب واحد کوے اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ اپنی سیٹ نو چھو، اللہ نے نبیوں کو یا ولیوں کو رب کی سیٹ پہ بٹھا دیا، رب کی سیٹ پہ بٹھا دیا، رب کی سیٹ کہاں ہے؟
اللہ کی ذات کے بارے میں محتاط الفاظ استعمال کیجئے، رب کی شان کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں محدثین کرام تو جناب سنیے، حدیث پاک اندر ہے والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض علماء نے معنی کیا جس کے قبضہ قدرت میں، علماء اہل حدیث نے کہا قبضہ بھی معنی نہیں کرنا، قدرت کا معنی بھی نہیں کرنا، معنی کرنا ہے والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان۔ جب رب نے بیدی کے الفاظ بولے تم اس کو قبضے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ کیوں تعویل کرتے ہو؟ رب کی وہی شان، وہی مقام جو قرآن سے، حدیث سے، دین سے، عقیدہ ثابت ہے۔ علماء کرام سے گزارش کروں گا اپنی اپنی مساجد میں عقیدے کو پڑھاؤ، تاکہ یہ جوان کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ کفریہ کہتے رہے لا علمی و جہالت میں۔ عقیدے کو پہچانیے، عقیدے کو پڑھیے، عقیدہ توحید کو پڑھیے، عقیدہ اہل و سنت کو پڑھیے، سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، کما یلیق بشانہی و قدرتی، جو دی شان دلائے کہ اس وقت میں چاہنا وا تھانوں ایک پیغام دیواں، سنو جڑا بندہ اللہ نو تکلیف پہنچانا ہے، نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچانا ہے، وہ بندے ہوتے دنیا بھی لعنت برس دی ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت برس دی ہے۔ پیغمبر نو تکلیف پہنچانا کتنا جرم ہے، پیغمبر دی توہین کرنا کتنا جرم ہے۔ وہ کیڑا بھی واجب القتل ٹھہرا جنہیں پیغمبران دی توہین کیتی ہے، پھر میں کیوں نہ کہاں سمندری اندر گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ ذرا پیار نال، محبت نال جھوم کے کہیے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ اگر فرانس جانا پہ تو ڈر جاؤ گے، ہر اس شے کا بائیکاٹ کرو گے جس کا تعلق فرانس سے ہو، کرو گے انشاءاللہ۔ اسی گزر رہے سا نا، اسی گزر رہے سا نا، ٹیشو موقع مولوی استعمال ہی بڑے کیتے تے راستے تے پیٹرول پمپ آ گیا ٹوٹل۔ حافظ عمر فاروق شاکر صاحب میرے ساتھ سن کہنے لگے تھے روک کے وضو کری اگلی تقریر تے دوسرے پروگرام تے جانا۔ میں کہ اس تو اگلے پیٹرول پمپ تے کھلونے آندھنے اس تے دن چ نہیں سی نا انہاں دے، کہنے کہ اسی تے کھلو گی۔ میں کہ ٹوٹل دا نہیں جانے جی، میں کہ اتنے نہیں رکنا جانے پیشاب ہی کرنا ہے۔ میں کہ یار پیشاب بھی نہیں کرنا۔ جب بات طے ہو گئی، سودا ہو گیا، بیعت ہو گئی کہ محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پیسے سے ہماری کسی چیز سے اس کو فائدہ پہنچے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری ساری محبت تعلقات مصطفیٰ کی عظمت اور حرمت پہ قربان ہے۔ ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل مجلس مصطفیٰ دی لگی ہوئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو ابو رافع یہودی جس نے مجھے تکلیف دی ہے میری بیویوں کے بارے میں؟ یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے پیغمبر کی بیویوں کی مذمت کرنا، نعوذ باللہ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رافضیوں کی دل اتنے سیاہ ہیں، جن کی رب تعریف کرتا ہے یہ ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جن کی رب مذمت کرتا ہے یہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے رسول رحمت کی بیویوں کو برا کہہ کے توہین کی ہے، میں ان یہودیوں کو کیا رہوں، ہمارے ملک میں کوئی کم ہے؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میری 6 سال عمر سی، میرا نکاح ہویا، 9 سال میری عمر تھی، میری رخصتی ہوئی۔ اس حدیث پر بات کرتے ہوئے ایک درندہ جناب میڈیا پر کلپ موجود ہے، کہتا ہے وہ نکی ماں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ انبیاء عائشہ۔
سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے. ایک بندہ دوڑے آیا, دروازہ کھڑکڑایا, اماں جی دروازے تے آئیاں. فرمایا اماں جی میں شکایت لے کے آیا. توجہ کرنا سمندری دے دوستو. فرمایا میں ایک شکایت لے کے آیا. فرمایا کی ہویا ہے؟ اماں جی فلاں بدلہ میرا جھگڑا اختلاف ہوا. میں نے کہا ام المومنین امی عائشہ کی یہ بات ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتا ام المومنین, میں نہیں مانتا عائشہ کو ماں. میں بتانے آیا ہوں. وہ کہتا ہے میں امی عائشہ کو ماں نہیں مانتا. امی عائشہ نے فرمایا اس نے سچ کہا. بندہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے اماں جی میں اتنے دوروں نس کی شکایت لانا آیا, تسی فرمایا نے سچ کہا؟ فرما ہاں اس نے سچ کہا ہے. وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں عائشہ کو ماں نہیں کہتا, نہیں مانتا, یہی کہا ہے نا, یہی کہا ہے. فرمایا اس نے سچ کہا ہے. میں کافروں کی ماں نہیں ہوں, میں مومنوں کی ماں ہوں. مجھے اللہ نے مومنوں کی ماں کہا ہے, وہ مومن نہیں ہوگا. النبی اولا بالمومنین, النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. نبی علیہ السلام دیا بیویاں مومنہ دیا موانے یہودی عراف نبی علیہ السلام دیا ازواج مطہرات دی روزانہ توہین کرنا ہے. پیغمبر برداشت نہیں کرتے ازواج مطہرات دی توہین. تو سامی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توہین کیتی ہے. رافضیوں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین کیتی ہے. کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین و تنقیص کیتی ہے. سن لو آل حدیث کی عقیدت محبت سن لو. یہ تواڈی زبانہ تو صحابہ محفوظ نہیں, پھر سن لو تسی ساڈیاں زبانہ تو محفوظ نہیں رہ سکتے. اگر ملک دے اندر امن چاہندے ہو, سکون چاہندے ہو, یقیناً ملکی سارے ادارے دیے جناب حساس ادارے دے ملازمین ایسے اجتماع اندر موجود ان کے میرا پیغام سنیے, میرا پیغام لکھیے, حکام بالا تک ساڑی آواز ساڑا پیغام پہنچائیے. اگر اس ملک میں فرقہ وریت کا خاتمہ چاہتے ہو, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو, سیدنا عمر عثمان کی عزت حرمت کا قانون بنا دو. اگر چاہتے ہو ملک میں امن رہے, فرقہ وریت ختم ہو جائے, یہ کافر کے نعرے ختم ہو جائیں, ساری دنیا سکون سے اپنے اپنے کام میں لگے اور ملک میں افراتفری فرقہ وریت لڑائی نہ ہو, تو اس کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے. ہمارے پاس باقی سارے راستے بند ہو چکے ہیں. ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ تم قانون بنا دو, جو صدیق کی گستاخی کرے اس پر سزا لاگو کرو, جو سیدنا عمر عثمان و علی کی توہین کرے اس پر سزا لاگو کرو. جس طرح پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہو چکا ہے حرمت اصحاب رسول کا, عظمت اصحاب رسول کا. ابھی گورنر پنجاب جس کا تعلق آپ کے علاقے سے, ان کے دستخط ہونا باقی ہے. تو میں سمندری کے چوک میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے علاقے کے گورنر صاحب ہیں, ان کے دستخط ہو جانے کے بعد صدیق کی عزت کا قانون بن جائے گا. عمر عثمان و علی کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی. ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ہمارے ووٹ ہمارا تعاون اس کے لیے جو صحابہ کرام کی عزت ناموس پر پہرا دے, وہ کوئی دے دے ہم اس کے غلام ہیں. لیکن اگر صحابہ کی پہرےداری تم نے نہ کی اور اس بل پر دستخط نہ کیے تو ایک سنی مسلمان تمہارے قربان کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صحابہ کی عزت کا قانون اس ملک میں نہیں بن جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان صحابہ, دفاع صحابہ, تحفظ ناموس رسالت حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. ایک کلپ میں نے کل پرسوں سنا ایک ذاکر کا جس کا نام شہنشاہ نقوی ہے, کراچی کا ہے. اس نے دیا ہے, اس نے کہا عمران خان مہنگائی جتنی مرضی کر لے کوئی گل نہیں, اس نے ہمارے وہ کام کر دیے جو آج تک نہیں ہوئی. اور آگے لکھا کہتا ہے
کہ آج کے بعد ہمارے سارے فیصلے عدالتوں میں فقہ جعفری کے مطابق ہوں گے، یہ آج تک ہم نہیں کروا سکے، اس نے کر دیا۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم الگ ہو جاؤ، تم نے خود مان لیا کہ ہم اور گروہ ہیں اور فرقہ ہیں، لہذا ہمارے فیصلے ہماری فقہ کے مطابق کیے جائیں۔ تم نے خود اپنے آپ کو علیحدہ کیا، پہلے 9ویں اور 10ویں جماعت کی اسلامیات کو الگ الگ کر لیا تھا، یہ اہل سنہ کی اسلامیات ہے اور یہ دوسرے گروہ کی اسلامیات ہے۔ اب تم نے اہل اسلام سے بالکل الگ تھلگ کر لیے، اگر تم اسی پر راضی ہو تو سن لو، ہم تم نے صدیق کو جب سے برا کہہ لیے، ہماری ساری محبت تعامل تعلق تم سے ختم ہو چکے، عام سنی مسلمان بھی جان چکے، تم نے تقیے کے پردے کو اتار دیے، تم نے اپنے نفاق کو واضح کر دیے، اندر کی خباثت کو ظاہر کر دیے، تم نے صدیق کو برا کہہ کے رب اور رسول کو ناراض کر لیے۔ تو یاد رکھو، جو صدیق کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہم اس کو سلام نہیں پیش کرتے، بلکہ کہتے ہیں بغض صدیق لعنت اللہ، جو صدیق سے پیار نہیں کرتا اس کے لیے پیغام فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ۔ صدیق کو پتہ ہے، صدیق کو کوئی دکھ پہنچاتا تو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ سیدنا عمر سیدنا صدیق کی آپس میں الجھاؤ ہوا، رسول اللہ منبر پہ صدیق کی شان پہ خطبہ دیا، فرمایا میرے صحابہ کیوں نہیں صدیق کو تم معاف کرتے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خطبہ رسول تو بعد کسی صحابی نے کبھی صدیق کو دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دی۔ صحابہ کرام کو دکھ دینا یہ رسول کو دکھ دینا ہے، رسول کو تکلیف دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے میری اہل بیت کے بارے میں، میری بیویوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے؟ کوئی ہے جو اس کو قتل کرائے؟ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میں جان لگا میں قتل کر کے آنا۔ ابو رافع یہودی کو سیدنا عبداللہ پہنچو دے قلعے اندر پہنچے، اس نے قتل کیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، جدوں قتل کیتا ہے تے قتل کر کے واپس اترن لگے نے تے پنڈلی مبارک پیر مبارک پھسلے آئے، پنڈلی مبارک دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی نال کپڑا لیا، اس پنڈلی نو بنے پنڈلی نو بن کے چلے نے نبی علیہ السلام وال۔ جدوں آئے محبوب جی تواڈے دشمن نو مکایا، تواڈے دشمن نو ختم کرایا، کیوں نبی علیہ السلام نے کیوں بھیجا ہے کہ جاؤ یہودی نو قتل کراؤ؟ وہ تکلیف دیتا ہے مصطفیٰ کو، جو تکلیف دے مصطفیٰ کو پھر اس کی سزا کیے۔ ذرا پیار نہ گونج کے آواز آئے گستاخ رسول دی صرف ایک سلام، گستاخ رسول دی صرف ایک سلام۔ محبوب جی میں اس نو قتل کر آیا ہوں۔ فرمایا میرے واپسی جدوں مڑن لگا میری ہڈی مبارک جڑی ہے ٹوٹ گئی ہے، اوپر کپڑا بنے ہوا ہے۔ فرمایا کھول عبداللہ ذرا کپڑا۔ سیدنا عبداللہ نے کپڑا کھولیا ہے، محبوب علیہ السلام نے ہڈی مبارک تے ہاتھ لایا ہے، ادھر لعاب پاک لیا ہے، اتے ہڈی اتے لگایا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے نے ہڈی انج ٹھیک ہوئی ہے جویں کدے ٹوٹی ہی نہیں۔ جڑا پیغمبر دی عزت تے حرمت مر مٹن دا پروگرام بنا لینا ہے، اللہ اس نو ہمیشہ لئی لوگاں دے دلاں اندر زندہ کر دینا ہے۔ لوگوں مرتے ویسے بھی جانا ہے، کیوں نہ مریے مصطفیٰ کی حرمت پہ، مرتے انج بھی جانا ہے، موت اخیر ہے، موت تے بندے نو آنی ہے۔ کوئی چرپائی تے کینسر نال تڑپ تڑپ کے مر جانا ہے، کوئی بندہ جناب حادثاتی موت مر جانا ہے، کوئی بندہ ٹرک دے نیچے آ کے مر جانا ہے، کوئی بندہ گڈی دے ایکسیڈنٹ اندر حادثے اندر مر جانا ہے، کوئی بندہ جل کے مر جانا ہے، کوئی زلزلے اندر مر جانا ہے، کوئی بندہ ٹی بی نال مر جانا ہے، کوئی کسی بیماری نال مر جانا ہے۔ کیوں نہ مریے اس طرح کہ ادھر حرمت رسول تے جان نکلے، ادھر آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور سمندری دوستو لکھ لو، انشاءاللہ وقت آئے گا، موت سارے نوانی ہے، لیکن جدوں سانو موت آئے گی انشاءاللہ اللہ شہادت دی موت عطا کرے گا۔ جدوں موت آئے گی عزت دی موت آئے گی، جدوں موت آئے گی مسلک اہل حدیث دی عزت وقار لی موت آئے گی۔ موت آئیے اندے کہیں ساڑھے اسلاف گزرے نے کہ ایک ایسی شخصیت نو موت آئیے، آخری جملہ کھڑا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی جانتے ہو اس کو؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی۔ ایسی شخصیت بھی گزری ہے میری جماعت میں جڑا اپنی شہادت تو چند منٹس پہلے پڑھ رہے سن، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ جانتے ہو یہ کون تھا؟ نعرہ تکبیر، شہداء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، حضرت علامہ احسان قائد ظہیر شہید۔ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ اپنی موت شہادت تو پہلے چند منٹس پہلے تقریباً 50-60 منٹ پہلے اے الفاظ پڑھ رہے سن، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی عمال نامہ کلوز ہویا ہوئے گا تے کہ تھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب یزدانی شاہد رحمت اللہ کلوز ہویا ہونا نا مال نامہ تے آخر تک ہی لکھے ہونا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ میں کہاں گا اے اللہ اسی اتنے نیک تے نہیں پر ساتھ نہیں علم اندر وہ ساڑھا مقام تے نہیں، لیکن اللہ سانوی موت دے تے یزدانی شہید دے انداز اندر موت دے، موت آئے علامہ شہید جیسی موت آئے، موت آئے امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ پڑھ رسل من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ادھروں حدیث پڑھ رسل ادھروں روح پرواز کر گئی، موت آئیے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نو تے موت تو چند لمحات پہلے آیت مبارکہ دی تلاوت جاری ہے اور اجتماع اندر جاری ہے۔ اے جمع غفیر حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے سامنے بیٹھا ہے، علامہ شہید ویکھو کہ وہ موت کھچ کے لے آندی ہے، خطاب کیتا ہے پچھانو جان لگے نے، علامہ شہید فرمان لگے یزدانی کدھر جا رہے ہو؟ فرمان لگے میری تقریر جو ہو گئی ہے تے جا رہے ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اکٹھے جاؤں گے، بیٹھ جاؤ اکٹھے جاؤں گے، پھر اکٹھے ہی گئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اگر میرے کلوں حقیقت حال پوچھ لو، علماء موجود ہے، ساتھی موجود ہے، اس بات پر میرے ساتھ چلنے والے ساتھی گواہی دیں گے، میں رب کو گواہ بنا کے باوضو کہتا ہوں جس رات صدیق کو اسلام آباد میں کافر کہا گیا اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی رات کو نیند نہیں آئی کہ ہم زندہ ہیں اور صدیق تجھے کافر کہا جا رہا ہے۔ اور اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو رب کی زمین پر پھر مسلمان کون ہے؟ تو یا اللہ بھی مستری سورہ یاسین میں جس کا ذکر آتا ہے، جب وہ تیرے سامنے نبیوں کا صحابی تھا، وہ 3 نبیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، وہ دوڑا ہوا آیا کہتا ہے میری قوم رسولوں کے ساتھ ان کی اتباع ہوتی ہے، رسولوں کی تکذیب کرتے ہو۔ قوم نے رسولوں کو چھوڑ کے صحابی کو شہید کیا، حبیب کو۔ وہ جنت میں پہنچا تو کہنے لگا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں اپنی قوم کو بتاؤں تو کتنا پیارا میزبان ہے۔
تیری نعمت جنت کتنی پیاری ہے۔ رب نے فرمایا حبیب تو جا نہیں سکتا، لیکن تیرے الفاظ میں قرآن میں نازل کر کے قیامت تک آنے والی قوم و نسلوں کو پہنچاؤں گا کہ وہ میرے پاس جنت میں پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے نبی کو بچانے کے لیے، پیغمبروں کے دفاع کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، قوم کا مستری تھا۔ غازی علم الدین شہید بھی مرزا تھا قوم کا، یہ بھی قوم کا درخان تھا۔ حبیب نجار بڑائی درخان جنت میں جا پہنچا تو رب نے فرمایا تیرے جذبات کو میں قیامت تک آنے والی نسلوں کو، انسانیت کو پہنچاؤں گا۔ یا اللہ حبیب جنت میں پہنچا، اس کے الفاظ تو نے ہم تک پہنچا دیے، تو ہمارے الفاظ تو قادر نہیں ہے صدیق تک پہنچا دے کہ اے صدیق تیری حرمت پہ لٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، لیکن تیری عزت کا فریرہ پاکستان میں انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ صدیق مسلمان نہیں ہے، صدیق مومن نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تمہیں بلائے اجلاس کے لیے، جلوس کے لیے، ریلی کے لیے، احتجاج کے لیے، تم اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ صدیق تو گھر کا سارا سامان لے کے محمد کے قدموں میں رکھ دیا تھا، جیسے چاہو خرچ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے صحابہ، جس نے مال سے، جان سے سب سے زیادہ میری مدد کی ہے وہ صدیق ہے۔ آج اس محسن رسول کو تم گالیاں دیتے ہو اور ہمیں کہتے ہیں چپ کرو، خاموش رہو، ملک امن چاہیے۔ سن لو، سمندری میں کہہ رہا ہوں، علماء کی ذمہ دار جنب موجودگی میں، اپنی بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہمیں پاکستان کا امن استحکام عزیز ہے، لیکن صدیق کے بعد، عمر کے بعد، عثمان کے بعد، علی کے بعد، طلحہ و زبیر کے بعد، سعد و سعید کے بعد، اصحاب رسول کے بعد، آل بیت کے بعد، آل علی اولاد علی کے بعد، شہداء کربلا کے بعد، اگر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، سن لو، پہلے صحابہ ہیں پھر پاکستان ہے۔ تم کہتے ہو پہلے پاکستان ہے پھر اسلام ہے، میں کہتا ہوں پہلے صحابہ ہیں پھر پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کا امن چاہتے ہو، صحابہ کی عزت کا قانون بنا دو۔ تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے قانون بناتے ہوئے؟ کیا ہے اس بل میں جس پر گورنر پنجاب دستخط نہیں کر رہا؟ اس میں لکھا ہوا ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی چاروں خلفاء کے ساتھ خلیفہ راشد لکھنا ضروری ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے، پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ ام المومنین لکھنا ضروری ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے، پیغمبر کی چاروں بیٹیوں کے ساتھ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے، سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے۔ اس پر دستخط نہیں ہو رہے کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھ سکتے، گروہ ہے، اقلیت میں ہے، 2% بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھ سکتے، اس پر دستخط نہیں ہو رہے اس لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ لکھتے ہوئے ٹوٹتے ہیں۔ تم کہتے ہو وہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ صحابہ کے ساتھ لکھنے کے لیے تیار نہیں، اور تم کہتے ہو ان کو کچھ نہ کہو، وہ ان کو کیوں کہتے؟ میں پھر کہوں گا، گالیاں دینا چاہتے ہو مجھے دو، میرے علماء کو دو، میری قیادت کو دو، میری سیادت کو دو، اللہ کی قسم آگے بڑھ جاؤ تو میری اولاد، بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کو گالیاں دے لو، صحابہ کو نہ دو۔ بیٹیوں ہماری گالیاں اگر تم دو تو میں سن لوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں برداشت کر لوں گا صحابہ کے لیے، لیکن یہ ساتھ ضرور کہوں گا جتنی دیر تم ہمیں گالیاں دو گے صحابہ تو محفوظ رہے گے۔ کیا فرمایا تھا اس صحابی رسول نے؟ یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میدان جہاد میں لے جاؤ۔ فرمایا یہ کیا کرے گا؟ فرمایا جب تیر آئے گا نا تو آس کو آگے کر دینا، یہ شہید ہو جائے گا، آپ کی ذات تو بچ جائے گی۔ ہمیں گالیاں دو، صحابہ کو نہ دو۔
صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا نور ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہماری جنت ہے، صحابہ ہمارا ایمان کا نور ہے، ذیشان ہے، صحابہ کرام ہمارا قرآن ہے، صحابہ ہی ہماری حدیث ہے، صحابہ ہی ہمارا اسلام ہے، صحابہ ہی ہمارا ایمان ہے، صحابہ دین کے گواہ، اسلام کے گواہ۔ صحابہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، سارا قرآن صحابہ نے لکھا ہے۔ سمندری کے دوستو، قرآن صحابہ نے لکھا ہے۔ رسول اللہ نے 30 پارے قرآن کے سینے میں اترے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، لکھو صحابہ۔ صحابہ اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے۔ رسول اللہ نے کبھی قرآن اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا۔ بولو سارا قرآن کس نے لکھا؟ پھر رسول اللہ نے قرآن ناظر دیکھ کے کبھی نہیں پڑھا۔ رسول اللہ زبانی قرآن سینے میں محفوظ تھا، آپ زبانی تلاوت فرماتے تھے، آپ دیکھ کے نہیں پڑھتے تھے۔ جو صحابہ نے لکھا اس پر ایمان لایا، جو صحابہ نے لکھا اس پہ یقین کیا، نظر ثانی نہیں فرمائی۔ 30 پارے جو کچھ ہمارے پاس ہے رسول اللہ نے لکھوایا، صحابہ نے لکھا، حضور نے دیکھ کے پڑھ کے نظر ثانی نہیں فرمائی۔ صحابہ کی امانت پہ سارا قرآن ہے۔ اگر صحابہ نہیں ہے تو پھر قرآن کیسے سچا ہے؟ اور ان لکھنے والوں میں امیر معاویہ کے ہاتھ بھی ہے۔ آج میڈیا پر مرزا محمد علی انجینئر آتا ہے اور کئی کالج یونیورسٹیوں کے جوان کہتے ہیں جی وہ مرزا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ سن لو، میری موٹی سی بات لکھ لو، مرزا جیلمی کا کوئی ابہام، کوئی اشکال ہو، وہ ہمارے جامعہ کے شیخ ہیں علیہ السلام میڈیا کے نام پہ یوٹیوب پہ جا کر سرچ کیجئے، پڑھیے، اس کے ایک ایک بیان کا جواب ہمارے شیخ نے ابو یحییٰ نور پوری حفظ اللہ نے دے دیا ہے۔ کوئی بھی اس کا اعتراض ہو لے آؤ میرے پاس، میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی رحمت ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ مجھ سے کام لینا ہے، صحابہ کی عزت کا، صحابہ کے دفاع کا۔ جو بھی امیر معاویہ پر اعتراض ہے تم لے آؤ، میں ممبر سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک امیر معاویہ پر آنے والے اعتراض کو دور نہ کر دوں۔ لے آؤ، کوئی اعتراض ہے؟ کالج یونیورسٹیوں کے طلباء سے گزارش کروں گا، کسی کا ذہن اگر سیدنا امیر معاویہ کے ذہن شان مقام کے خلاف ہو، وہ اپنے سارے کالج یونیورسٹیوں کے دوستوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے مجھے بلا لے۔ اگر ان کے ایک اعتراض کو دور نہ کریں تو ہم تمہاری بات کو قبول کر لیں گے، وگرنہ گا رہیے جس بندے کی زبان سے امیر معاویہ محفوظ نہیں ہے وہ سنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد کے ہر صحابی سے پیار کرے، آل رسول سے پیار کرے۔ تھاکتے نہیں گئے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر ذرا پیار نال اپنے عقیدے دی باتاں لکھ لو۔ حرمت رسول پر اونچی بولیے، حرمت رسول پر۔ ہر صحابی نبی وہ نہیں تو ہمیں پھنسے پھسے پہ ہو۔ ہر صحابی نبی دو باری ادھر پیار نہ جنتی جنتی کا وہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جب صحابی بن گیا تو سمجھو کہ بولو کی بن گیا ہے۔ ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبینا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کرنا، غور کرنا، ایدی بیوی ہے، لونڈی ہے، ام ولد، یہ دے بے ام ولد اس لونڈی نو کیا جاننا ہے، یہ دے پیٹ دے وچوں بچے ون اولادوں میں دو ہیریاں جب بچے صحابی رسول دینے۔ سیدنا عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اے لونڈی مسلمان نہیں، نبی علیہ السلام نے توہین کر دیئے، تنقیص کر دیئے۔ اے صحابی نبی نہ کہن لگے اپنی بیوی لونڈی نو کہ نبی علیہ السلام دی توہین نہ کیتا کر، میرے کو برداشت نہیں ہوندی۔ لوگوں جڑا مومن ہوندہ ہے کدوں برداشت کرنا ہے؟ قرآن آندہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی علیہ السلام دا دب احترام اکرام کرو۔ سننا نبی علیہ السلام دے پوری سیرت پڑھ کے دیکھئے، جڑا گستاخ پیغمبر دا دے کوئی علاج رہے، کوئی سر تن تو جدا رہا ہے۔ گستاخ رسول نو حیوانہ نے بھی پہچان لیا ہے، گستاخ رسول نو درندیاں نے بھی پہچان لیا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح البخاری اندر حدیث ہوندی ہے، ایک گستاخ مریا ہے، زمین اندر دفن ہویا ہے، زمین دی مٹی نے چک کے دی میت نو باہر سٹ دیتا ہے، 3 دن دفن کرتے رہے، 3 دن میت نو سٹ کے قبر باہر سٹ دی رہی ہے۔ حتیٰ کہ جنگل دے درندے کتے آکے دی میت نو چیر پھاڑ گئے نے، بوٹیاں بوٹیاں کر گئے نے۔ زمین نے بھی پناہ نہیں دیتی، زمین نے بھی دسے ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا سرطن سجدہ سرطن سجدہ۔ سانو دے اللہ نے اکھاں بھی عطا کیتیا نے، ایمان بھی عطا فرمایا ہے، صحیح الاقصی عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اہل حدیثوں یہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کیوں کہ صحیح رکھوالے پیغمبر کی عزت حرمت کے تم ہو، کیونکہ توڑا پیغمبر تو علاوہ زمانے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ مرشد بھی پیغمبر، مقتدہ پیغمبر، پیشوا پیغمبر، مطاع پیغمبر، ساری کائنات دے سردار میرے اور توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک، نسبت بھی پیغمبر وال، شان بھی پیغمبر دی، اطاعت بھی پیغمبر دی، شریعت بھی پیغمبر دی، سرکار بھی ساڑھے میرے اور توڑی پیغمبر نے۔ کیوں نہ اپنی سرکار دی عزت حرمت لی اپنے آپ نو وقف کر دیجئے۔ بہت وقت گزار لیا ہے دنیا اندر، ترہ چند لمحات گزاری ہے پیغمبر دے دین واسطے، اپنی جوانی لٹائیے، اپنا مال لٹائیے، اپنی عزت لٹائیے، اپنا وقت لٹائیے، پیغمبر دی عزت واسطے، پیغمبر دی حرمت واسطے قربان پہ کیجئے، اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کر دیجئے۔ گلی گلی اندر، چوک چوک اندر، بستی بستی اندر حرمت رسول تے حرمت صحابہ دے پروگرامز کروائیے، ریلیاں نکالیے، جلوس احتجاج کیجئے، پورے ملک دے اندر دھوم مچا دیجئے۔ اب ساری دنیا مان گئی ہے کہ پورے پاکستان میں مرکزی جمعیت آل الحدیث نے عظمت صحابہ، دفاع صحابہ کے لیے فرنٹ لائن پہ آکے جو کردار ادا کیا ہے، ساری مذہبی جماعت پیچھے رہ گئی ہے۔ صدیق کے لیے چوکوں چراہوں پہ نکلے تو آل الحدیث نکلے، امیر معاویہ کی حرمت کے لیے نکلے تو آل الحدیث نکلے، ابو سفیان کی عزت کے لیے نکلے تو آل الحدیث نکلے، آل رسول اہل بیت کے لیے چوکوں چراہوں پر جلسے جلوس کے ذریعے نکلے تو آل الحدیث نکلے۔ آل الحدیث نے پیغام دیا کہ آصف ملعون گستاخ صحابہ صحابی رسول صدیق کے گستاخ آصف ملعون جو انٹرپول کے ذریعے لندن سے اس کو واپس بلایا چاہے، جس کو راتوں رات 5 ایئرپورٹوں کی ٹکٹیں دے کر ایک ایئرپورٹ سے مفرور کروایا گیا، دڑایا گیا، اس کو واپس لا کے چوکوں چوراہوں میں عبرتناک سزا دی جائے۔ جب تک یہ گستاخ صحابہ کو سزا نہیں ہوتی، ہمارا یہ احتجاج، یہ تاریخ انشاءاللہ جاری رہے گی، رکے گی نہیں۔ ہم ایک ہی تاریخ لے کے اب پورے ملک میں پھیل رہے ہیں کہ حرمت رسول و عظمت صحابہ پر بولو ہماری جان بھی، حرمت صحابہ اور حرمت اصحاب رسول پر بولو جان بھی قربان۔ سنیے حدیث پاک سن ابی داؤد اندر نبی نا صحابی ہے، نبی علیہ السلام دا پروانہ غلام محب ہے، آپ دا صحابی ہے، دی بیوی لونڈی پیغمبر علیہ السلام دی توہین کر دیئے۔ ایک کہن لگا پیغمبر دی توہین نہ کر، میرے کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ باز نہ آئی ہے صحابی نے، اس نبی نے وقع والے ہو
نبینے نے اور صحت مندوں نبینے نے بیمار نے معذور نے کمال کر دیتا ہے پیغام میرے ساتھی دیتا ہے اس کانفرنس سیرت صاف معاشر سنیے نبی علیہ السلام دی اس عظمت ہوتے کانفرنس دا بیانیہ سنیے پیغام سنیے صحابہ دی عظمت سنیے صحابہ کرام دا مقام سنیے حیرانگی دی بات ہے حشاف معاشر بیان کرنے والوں پیغمبر دی صفت شان بیان کرنے والوں آندے علماء کو سن دے ہو کہ نبی پاک نے سوارش کرنی ہے جدے دل اندر ذرہ برابر رائی برابر ایمان ہوئے گا انہوں بھی جنت لے کے جان گے جدہ رائی برابر ایمان ہے انہیں صفات مصطفیٰ نال شاف معاشر دی شفاعت نال انہیں جنت ٹر جانا ہے من دسو صحابہ کرام دے بارے کوئی تصور رہ گیا ہے کہ وہ جنت نہیں جانے جدہ ذرہ ایمان ہے وہ جنت میں جا رہا ہے شفاعت رسول نال تے صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقید ہے کہ ان کے لیے شفاعت بھی نہیں ہوگی کیوں نہیں اپنی زبانیں بند کرتے اور آل حدیث اہلیات کے ساتھ اپنی آوازیں ملاتے کہ ہر صحابی نبی جب تک تو آنا پریکٹس نہیں ہونی میں تے رہنا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی دیکھو صحابی رسول اپنی بیوی نو لونڈی نو کہن لگا ہے تیرے پیٹ چو میرے بچے بھی نے ہیرے جے اپنے بچیاں نو مسکین نہ کر اپنے بچیاں دے بارے میں مجبور نہ کر کہ میں تینو انجام تک پہنچا دے ماں تے بچے رول جان لیکن عورت بعد نہیں آئی عورت پھر زدتے آئیے کفر اندر آئیے انہیں پیغمبر دی توہین نو چھوڑے آنے اے اکھا تو نبی نے وہ اللہ چکتا ہے اپنی بیوی دے پیٹ ہوتے رکھ دیں ہے بیوی دے پیٹ اندر تیسرا بچہ جناب انہیں پیٹ دے ہوتے واؤلا رکھ دیتا ہے زور نال دبایا ہے بچہ بھی قتل ہو گیا ہے بیوی بھی قتل ہو گئی ہے قتل کر کے باہر نکل آیا ہے سیدھا مسجد نبوی اندر معبودی محفل و مجلس اندر بیٹھے ہے افواہ و بات خبر پھیل گئی ہے کہ مدینے اندر ایک عورت قتل ہو گئی ہے ایک عورت قتل ہو گئی ہے مدینہ پاک اندر پورے مدینہ دی ریاست دے اندر جناب حرکت آ گئی ایک عورت قتل ہوئی ہے بھی مسلمان نہیں لونڈی ہے پورا مدینے اندر تاریخ چل گئی ہے ایک عورت قتل ہو گئی نو کنے قتل کیتا ہے حکمرانوں مدینے دی ریاست اندر ایک عورت قتل ہوئی ہے اجے پتہ بھی نہیں کہ کیڑی بدبخت عورت ہے جڑی قتل ہوئی ہے پورے مدینے دی ریاست دے اندر حرکت آئی ہوئی ہے تواڈے ملک اندر کتنے مسلمان مارے جا چکے ہیں کتنے روزانہ قتل ہوندے نے پھر علماء کرام نو دھمکیاں مل رہی ہیں علماء کرام نو جڑا عظمت صحابہ بیان کرنا ہے دفاع صحابہ بیان کرنا ہے انہوں شہید کیتا جا رہا ہے قتل کیتا جا رہا ہے تے انہوں دھمکیاں دتیاں جا رہی ہیں سن لو دھمکیاں ان کو دو ہم تو صحابہ کرام کو ماننے والے صحابہ کرام نال پیار کرنے والے سیدنا خالد بن ولید نے خط لکھیا سی کفار وال فرمایا سی کہ تم زندگی سے پیار کرتے ہو جس طرح ہم اس طرح موت سے پیار کرتے ہیں ہمارے لیے موت فنا کا نام نہیں موت تو بقا کا نام ہے ادھروں مرنا ہے ادھروں صدیق نال ملاقات ہو جانی ہے آج بیٹھے ہیں سمندری والے دوستان دے اندر ادھروں موت آ جائے ادھروں صدیق نال ملاقات ہو جائے ادھروں موت آ جائے ادھروں عمر عثمان نال ملاقات ہو جائے ادھروں موت آ جائے ادھروں آواز آ جائے کہ پکیزہ لوگ دیں معیت اللہ تھا کر دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا میں پوچھنا چاہنا تسی آندے ہو اے بھارت مروا رہے علماء کرام نو تسی کی کر رہے ہو چھوڑو اپوزیشن علماء دی حفاظت کرو مساجد دی حفاظت کرو صحابہ دی حفاظت کرو مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت کرو فرانس دا بائیکاٹ کرو سفیر نو دفع کرو تو اپنا سفیر واپس بلاؤ ہر قسم دا فرانس نال بائیکاٹ کرو نہیں تے احتجاج جاری رہے گا صحابہ دی عزت حرمت دا قانون بناؤ تاکہ ملک مضبوط رہے ملک دے اندر امن و سکون رہے سنیے
یہ اپنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی نو قتل کر دیتا ہے. محبوب دیا کہ محفل اندر بہ گیا, حضور دی خبر آئیے محفل اندر محبوب جی فلاں عورت فلاں توڑا نبینا صحابیوں دی لونڈی قتل ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جدے علم چوے اس لونڈی نو کیوں نے قتل کیتا ہے؟ کوئی صحابی نہیں بولیا. پورے اجتماع اندر سناٹا سکتا تاری ہے. محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں اس اللہ دا واسطہ پانا, اس حقوق دا واسطہ پانا, میرے حق جڑے اللہ نے امت رکھے نے, تسی میرے امتی ہو, میں توڑا نبی ہاں, جڑے حق میرے ہوتے میرے توڑے ہوتے حق نے, ان حقوق دا خیال رکھو تے دسو کہ اس بی بی دا اس عورت دا قاتل کون ہے. جدو آپ نے بیان دوجی واری حقوق دا واسطہ پایا ہے کہ میرے حق دا خیال رکھو, میں توڑا نبی ہاں, اللہ نے میرے حق توڑے ہوتے رکھے نے, ان حقوق دا خیال رکھ کے من دسو اس عورت دا قاتل کون ہو سکتا ہے جے کسے دے علم چوبے کوئی خبر تے بیان کرے. پورے اجتماع خاموش ہے. صحابی نبی نہ جیڑا ہے اے پیچھے مجلس اندر بیٹھے اٹھے ہے, کب کبھی تاری ہے میں اگے چلنا رہا ہے. عرض کرتا ہے محبوب جی میری لونڈی دا میری بیوی دا ام ولد دا قتل باروں تلاش نہ کرو, میں آپ قتل کیتا ہے. آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کیتا ہے؟ آندہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. محبوبہ توڑی محفل اندر کو تے سبق پڑھے ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا, گستاخ رسول دی صرف ایک سزا, جوم کے پیار نال گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی محبوب دا پروانہ پہنچے گا فران دے صدر تک, انشاءاللہ پہنچے. تے جڑا پہنچ گیا او دا سر لے گیا. سمجھو کہ آل الحدیث اپنے سارا کچھ اس بندے تے قربان کر دے گا. کیوں نہیں پیغمبر دی عزت حرمت واسطے میدان عمل اندر نکلنے. جناب فرانس دے صدر نو پیغام دو پوری دنیا اہل اسلام بائیکاٹ کرے, اسلامی ممالک بائیکاٹ کرن ہر قسم دا, تاکہ اس نو سبق آئے کہ پیغمبر علیہ السلام دی توہین کرن دا سزا کی ملتی ہے, لعنت کی پہندی ہے, لپٹکار کے میں پہندی ہے. فرمایا محبوب جی میں قتل کیتے او توڑی توہین کر دی سی, گستاخی کر دی سی, میرے کو برداشت نہیں ہو گیا. ہو سکیا میں کا تو معذور ہاں, لیکن ایمان دے نال تے میں نو اللہ نور بخشے ہے. ایمان نال میرا دل بھرپور ہے, اکھاں وچوں معذور ہے, لیکن میرا ایمان دا نور ہے, میں نہیں برداشت کر سکیا, میں انہوں قتل کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. ان وہی کی آوے پیغام اسمان تو کی آوے, ادھا قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا, قتل ہویا دی حیثیت کی ہے. محبوب چپ نے, خاموش نے, وہی دا انتظار فرما رہے نے. کیوں؟ خاصہ رسول ہے, عصمت رسول ہے, پیغمبر نہیں بول لے کب تک. والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اور پیغمبر کے نام پہ مر مٹنے عظم رکھنے والوں, آؤ پیغمبر کی حرمت پہ اکٹھے ہو جائیں, صحابہ کی عزت حرمت پہ اکٹھے ہو جائیں. آؤ اس مشترکہ کاز پہ پوری دنیا کو پیغام دے کہ ہم اہل اسلام اہل ایمان اکٹھے ہیں, اور ہمارا ایک پیغام ہے. اس کانفرنس کا بیانیہ, آخری اس کانفرنس کا بیانیہ کیا ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سلام, سرطن سے جدا ہے. انتظار ہو رہا ہے, آسمان تو وہی دا انتظار ہو رہا ہے. اس بی بی دا قتل دا کی فیصلہ ہوئے گا, اس عورت دے قتل دا کی فیصلہ ہوئے گا, اس لونڈی دا کی فیصلہ ہوئے گا. انتظار ہو رہا ہے. انتظار اندر محبوب چپ نے جبریل آئے, فرمایا ان دمغا حضرن, اے محبوب جی اعلان کر دو اس عورت دا خون رائے گا گیا ہے, اس عورت دا خون سائے گیا ہے. سنو کوئی بندہ آندہ ہے فرانس دا صدر معافی منگے, معافی دی کوئی گنجائش نہیں. ایک بندہ پیغمبر دی توہین کر کے آندہ ہے کہ میں معافی منگنا, کوئی معافی نہیں. نہ حکمران معاف کر سکتا ہے, نہ عامی بندہ معاف کر سکتا ہے. انہوں دنیا سزا دیتی جائے گی. کیڑی گستاخ رسول دی صرف ایک سزا,
اگے معاملہ رب نالے قیامت والے دن رب او دی سزا اسے نو کافی سمجھ کے جہنم تو بچا لے او دی مرضی ہے لیکن حق پیغمبر دا کوئی نہیں جے معاف کر سکدا نہ بندے نو حق ہے نہ کسی حاکم نو حق ہے کہ کسی سزا نو معاف کرے پیغمبر دے گستاخ نو معافی دی سزا دی معافی دا کوئی حق نہیں کوئی معاف نہیں کر سکدا یہ حق ہے مصطفیٰ کا یہ ان کا اپنا حق ہے اس حق کو کوئی اور بندہ استعمال نہیں کر سکتا جو گستاخی کرے گا حکومت سزا دے گی جو گستاخی کرے گا حکومت اس کا سر قلم کرے گی جو گستاخی کرے گا حکومت اس کو عبرتناک ایک ہی سزا دے گی کوئی اور سزا نہیں ہے نہ 25 سال قید نہ 12 سال قید نہ عمر جناب پوری قید ایکو سزا ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سرطن سے جدا ان دمغا حدر اے محبوب جیلان فرما دیجئے کہ ایدہ خون رائے گانگیا ہے ایدہ خون دی کوئی قدر و قیمت نہیں اس خون دی قیمت ہوں دیئے جد وچ محمد ایمان ہوں ہے اس خون دی قیمت ہوں دیئے جد وچ رسول اللہ دی محبت ہوں دیئے جس خون دے اندر رسول اللہ دی محبت نہیں ہوتا کوئی ادب و احترام نہیں ایک حدیث والے اشارہ کرنا توجہ فرمانا میرے تو ہاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گستاخ نبی علیہ السلام فرما دنو میرے صحابہ ایک مکے اندر گستاخ خالد دا نام ہے وہ مکے تو باہر نکلے اور چند گھنڈے کٹھے کیتے ہوئے نے وہ آندہ میں محمد مصطفیٰ نو قتل کرنا ہے کون ہے جڑا اس گستاخ نو اتھے پہنچن تو پہلے قتل کراوے حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہو گئے مجال مجلسی مصطفیٰ اعلان کرن تے کوئی نہ اٹھے فرمایا محبوب جی میں حاضر ہوں فرما جا اس نو قتل کرا مدینے سے چلا مہم پہ چلا اس گستاخ کو مارنے چلا پیغمبر کی اجازت سے چلا حکم کی اجازت سے پیغمبر کے حکم سے چلا حاکم کی اجازت سے چلا عدالت کی اجازت سے چلا قاضی کی اجازت سے چلا پیغمبر کے فرمان کی اجازت سے چلا یہ اپنے حق کو پیغمبر نے فرمایا میرا حق ہے میں حاکم بھی میں ہوں قاضی بھی میں ہوں میں بھیجتا ہوں جاؤ اس کو قتل کراؤ یہ چل نکلا جا کے پہنچا اس سے پاس جتے محبوب نے فرمایا تے خالد نہ ٹکراؤ ہو گیا ہے اعتماد اندر لے کے ہوتے گردن دے ہوتے تلوار چلائیے قتل کیتا ہے واپس مدینے وال مڑ پہ آئے جدو مدینہ پاک اندر پہنچے نبی علیہ السلام نے دورو ویک کے فرمایا میرے صحابہ ویکو عبداللہ بن انیس آ رہے ہیں کامیاب ہو کے لگتا آ رہے ہیں قریب پہنچے محبوب جی تو اڈے گستاخ نو مار آیا قتل کر آیا اور دنیا نو پیغام بیانیت دے آیا کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ کے گستاخ پر لعنت صحابہ کرام کے گستاخ پر لعنت رسول اللہ کے گستاخ پر لعنت تینوں لعنتیں دو آیات دی اندر موجود نے پہلی آیت مبارکہ سنیے فرمایا ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا فرما جڑا مومنات تے مومن صحابہ تکلیف دیندا ہے او دے واسطے بھی اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہوا ہے سری گناہگار ہے او بندہ دوسری آیت مبارکہ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم دنیا بھی لعنت ہے آخرت اندر بھی لعنت ہے جڑا گستاخ صاحب ہے لعنت اس بندے ہوتے جڑا پیغمبر دی گستاخی کرنا ہے لعنت اس بندے تے جڑا رب دی توہین کر کے شرک کردا ہے غیر اللہ نو اللہ دا شریک بناندا ہے تین گروہاں تے اللہ دی لعنت برستی ہے مشرک پر اللہ کی لعنت پیغمبر علیہ السلام کے گستاخ پر اللہ کی لعنت صحابہ کرام کے گستاخ پر اللہ کی لعنت سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن انیس جی محبوب قتل کر آئے ہیں جی یا رسول اللہ فرمایا یہ لاٹھی ہے میری انعام وصول کر لیں حضرت عبداللہ بن انیس نے لاٹھی وصول کیتی ہے فرمایا محبوب جی لاٹھی کس کم آئے گی فرمایا عبداللہ لاٹھی سنبھال کے رکھی سمندری تے دوستوں عزت لئی حرمت مصطفیٰ لئی حرمت صحابہ لئی ذرا مرندازم کرو تو پھر انعام سنو رحمت سنو صلہ سنو فرمایا ہے عبداللہ یہ لاٹھی ہے میری
اس کو سنبھال کے رکھنا۔ محبوب جی کی ہوئے گا؟ فرمایا عبداللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری ساری امت اپنے پیراں دے بل چل دی آ رہی ہوئے گی، تیرے ہاتھ وچ لاٹھی ہوئے گی تے تو لاٹھی تے ٹیک لگا کے جا رہے ہوواں گا۔ میں دوروں پہچان کے کہاں گا او میرے امتیو، او میرے صحابہ، او میری جماعت، او میری امت کے لوگوں، وہ جو لاٹھی پر ہاتھ میں لاٹھی لے کے آ رہا ہے یہ عبداللہ بن انیس ہے، انہوں میں لاٹھی دے کے آیا سا، میری حرمت لی گیا سی، میرے دشمن نو مارن لی، ایک گستاخ نو مار آیا سی، انہوں میں لاٹھی دے آیا سا، انہوں اگے آن دیو، باقی پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں قریب آن دیو میرے۔ یہ وہ ہے جو کہتا تھا حرمت رسول پر، اونچی بولیے حرمت رسول پر۔ یہ وہ ہے جو گیا تھا کس پر؟ حرمت رسول پر جان، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ یہ وہ ہے جو مارا آیا تھا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ اور آج دی کانفرنس کا بیانیہ جو گھر تک تم کہتے جاؤ گے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، نال نلکی کہو گے ہر صحابی نبی، اچھی بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نال تو قاری صاحب نے بیانیہ دیتا سی کہ حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ سن لو رافضیو، سن لو گستاخان پیغمبر، ہمارے پاس اور تو طاقت نہیں ہے، لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر تم صدیق کو مسلمان نہیں مانتے تو ہم تمہیں یہی کہہ سکتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر عمر کو، عثمان کو تم مومن نہیں سمجھتے تو ہمارے پاس ایک ہی پیغام ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، آل رسول سے محبت کرنے والے اسی عقیدے پہ رہیں گے، اسی عقیدے پہ جئیں گے، اسی عقیدے پہ مریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جس ساتھی نے دعا کی لکھا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ جو تیرے بندے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما۔ اللہ پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔ عزیزہ مرتضیٰ صاحب کے والد محترم حادثے کا شکار ہوئی اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایک دوست آصف صاحب کا حادثہ ہوا اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ اس کانفرنس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ اللہ جو تیرے اس دین کی دعوت کا ہر سال پروگرام یہ کراتے ہیں اللہ ان استقامت نصیب فرما۔ اللہ منتظمین کے انتظام میں برکتیں عطا فرما۔ ان کی محنت کو، مال کو، دولت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ پوری انجمن اہل حدیث حضرت الامیر صاحب ان کی پوری باڈی حضرت عبد الشکور صاحب اللہ ان کی پورے ساتھیوں کو مرزا
مرزا سعود صاحب، محترم رانا ثناء اللہ صاحب، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کی محنتوں کو قبول فرما۔ جو تیرے بندے دور دراز سے سفر کر کے آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ اللہ ان کے دل کی نیک آسوں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی عزت کا فریرہ بلند فرما۔ جو گستاخ ہیں اللہ اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان کا عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی اور اصحاب رسول کی توہین کی، اللہ ان عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ ان کے برے انجام کو دنیا میں ہمیں دکھا دے۔ اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو ذلت کا رسوائی کا نشان بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما۔ اللہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ اللہ فلسطین، افغانستان، عراق، شام، برما جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔